بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے کعبہ شریف کے تعارف کے بارے میں۔ کعبہ شریف میں جو حجر اسود نصب ہے، یہ جنت کا پتھر ہے جس کو حضرت جبرائیل امین نے جنت سے لا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیا، جنہوں نے اس مبارک پتھر کو کعبہ شریف کے مشرقی کونے رکن پر نصب فرمایا۔ اس کی بلندی مطاف سے تقریباً 1 میٹر ہے۔ اس پتھر کو حفاظت کے لیے خالص چاندی کے حلقے میں رکھا گیا ہے۔ طواف کی ابتدا اور انتہا اسی مبارک پتھر کے سامنے سے ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیشرو انبیاء کرام علیہ السلام نے اس مبارک پتھر کا بوسہ لیا ہے، اسی لیے طواف کرنے والوں کے لیے مسنون ہے کہ اگر بآسانی ممکن ہو سکے تو وہ اس کا بوسہ لیں، ورنہ بھیڑ کے وقت اس کا استلام کریں، یعنی ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کریں۔ ہجوم کے وقت عازمین حج دھکم پیل کر کے ایک دوسرے کو ایذا نہ پہنچائیں۔ رکن یمانی، یہ کعبہ شریف کے جنوبی رکن یعنی کہ کونے کا حصہ ہے۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے اپنی یا دوسروں کی ایذا کا اندیشہ نہ ہو تو رکن یمانی کو دونوں ہاتھوں سے یا سیدھے ہاتھ سے تبرکاً چھوئیں، صرف بائیں ہاتھ سے نہ چھوئیں اور نہ ہی دور سے اس کی طرف اشارہ کر کے استلام کریں۔ ملتزم، کعبہ شریف کے دروازے سے لے کر حجر اسود تک بیت اللہ شریف کی دیوار کو مقام ملتزم کہا جاتا ہے۔ اس کا عرض تقریباً 2 میٹر ہے۔ اس مقام کو ملتزم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طواف سے فارغ ہو جاتے تو اس جگہ آ کر کعبہ شریف سے چمٹ جاتے اور اپنے سینہ مبارک، ہاتھوں اور رخسار کو اس جگہ سے چمٹا لیتے۔ یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں پر دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں۔ حتیم، کعبہ شریف کے شمال میں نصف گول دائرے کی شکل کی طرح کی جگہ حتیم کہلاتی ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ اس مقام کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اس میں نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی نے بیت اللہ کے اندر ہی نماز ادا کی۔ طواف کرتے وقت حتیم کے اندر سے نہیں گزرنا چاہیے۔ میزاب یعنی کہ پرنالہ، یہ پرنالہ کعبہ شریف کی چھت پر شمالی سمت یعنی حتیم کی جانب لگا ہوا ہے۔ یہ کعبہ شریف کی چھت سے بارش کا پانی نکالنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ مطاف، خانہ کعبہ کی چاروں طرف کھلی جگہ جس پر طواف کیا جاتا ہے مطاف کہلاتی ہے۔ مختلف ادوار میں بڑھتے ہوئے عازمین حج کی تعداد کے پیش نظر مطاف میں توسیع ہوتی رہی اور یہ ابھی تک جاری ہے۔ مطاف میں ہی کعبہ شریف کے ارد گرد وہیل چیئر پر طواف کرنے والوں کی سہولت کے لیے ایک دائرہ نما پل بھی بنا دیا گیا ہے۔ اس پل پر جانے کے لیے باب الملک عبدالعزیز کے قریب شارع اجیاد کی طرف بنایا گیا ڈھلوان نما چبوترا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ عازمین حج کو مسجد الحرام کی پہلی منزل پر لے جاتا ہے اور وہاں سے اس گول پل پر جانے کے لیے راستہ بنایا گیا ہے۔ وہیل چیئرز مہیا کرنے کے لیے اس کی ڈھلوان نما چبوترے کے نیچے ایک دفتر بنایا گیا ہے، جہاں سے مکتب کا جاری کردہ اجازت نامہ دکھانے سے وہیل چیئر لی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایک مشکل عمل ہے، لہٰذا جن حضرات کو وہیل چیئر کی ضرورت ہو بہتر ہے کہ وہ پاکستان سے ہی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ مقام ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوتے تو آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک اس کے اندر دھنس گئے اور آپ علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ مقام ابراہیم کعبہ شریف سے تقریباً 13.25 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کی فضیلت قرآن مجید اور احادیث شریف میں وارد ہوئی ہے۔ زمزم کا پانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمزم کا پانی اس چیز کے لیے ہے جس کے لیے یعنی کہ جس بھی نیت سے پیا جائے، یعنی یہ مبارک پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے وہ مقصد پورا فرما دیتے ہیں۔ زمزم کا پانی ایسا مبارک ثابت ہوا کہ صدیوں سے نہ صرف اہل مکہ بلکہ دنیا کے تمام مسلمان اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آج کل مسجد حرام سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر کدئی کے علاقے میں ایک فیکٹری لگائی گئی ہے اور وہاں زمزم کی بوتلیں دستیاب ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ حجاج وطن واپسی پر جدہ اور مدینہ المنورہ ایئرپورٹ سے یا متوقع پالیسی کے مطابق پاکستانی ایئرپورٹ سے 5 لیٹر زمزم کی پیک شدہ بوتل حاصل کر سکیں گے۔ اس ضمن میں حجاج کو مزید آگاہی دے دی جائے گی۔
صفا و مروہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ صفا کعبہ شریف سے جنوب مشرق اور مروہ بیت اللہ شریف سے شمال مشرق کی طرف واقع ہے۔ ان دونوں پہاڑیوں کی درمیانی جگہ جہاں حج اور عمرے کے لیے سعی کی جاتی ہے، اس کو مساح کہا جاتا ہے۔ مساح کو سایہ دار اور کھلا کرنے کے لیے مختلف ادوار میں توسیع ہوتی رہی ہے اور اب ایک تہہ خانے سمیت 4 منزلہ برآمدے کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اسے سفید سنگ مرمر سے مزین کر دیا گیا ہے۔ مساح والے برآمدے کی لمبائی تقریباً 400 میٹر ہے۔ اس کے ایک طرف صفا اور دوسری طرف مروہ پہاڑی کے نشانات ہیں۔ صفا پہاڑی کا نسبتاً زیادہ حصہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی ایک تاریخی واقعے سے منسوب ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ کا ان پہاڑیوں کے درمیان اپنے کم سن بچے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑنا اللہ تعالیٰ کو اپنی بندی کی یہ ادا پسند آئی اور اس نے اسے تا قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے پابند کر دیا کہ جو بیت اللہ کے حج اور عمرے کی غرض سے آتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا 7 چکر لگائیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان میں ہری سبز بتیوں کے درمیان مرد حضرات ذرا دوڑ کر چلیں اور عورتیں آہستہ چلیں، اور اس کے بعد خانہ کعبہ پر نظر پڑتے ہی دعا پڑھیں: اے اللہ، اس گھر کی شرافت، عظمت و بزرگی اور ہیبت بڑھا۔ جو اس کی زیارت کرنے والا ہو، اس کی عزت اور احترام کرنے والا ہو، حج کرنے والا ہو یا عمرہ کرنے والا ہو، اس کی بھی شرافت، بزرگی اور بھلائی میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، آپ کا نام سلام ہے اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے اور ہم سب کو سلامتی عطا فرما۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے۔